نصیب ہے۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کو یہ 3-4 چیزیں مل جائیں وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا فلانا ساڑا یار ہے بھائی، وہ اصل یاری نہیں ہوتی، وہ حکومت کرتا ہے آپ پر۔ اگر کسی کی حکومت کرنی ہو تو اس کی حکومت قبول کرو جو اللہ کا وفادار ہے، مصطفیٰ کا وفادار ہے، صحابہ کا وفادار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، ہمارا تم پر احسان یہ تھا کہ اللہ نے تم کو بادشاہ بنایا۔ وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ نے تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو اس سے پہلے جہان میں کسی کو نہیں ملا تھا۔ کوئی برادری مخصوص نہیں کی گئی تھی کہ نبی صرف اسی برادری میں آئیں گے، یہ اللہ نے شرف تمہیں دیا گیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے احسانات یاد کرا رہے ہیں۔ کہاں؟ سمندر سے پار ہونے کے بعد، کتاب مل جانے کے بعد، اور ان کی اصل سرزمین تھی فلسطین، بیت المقدس جہاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ ان کو کہہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے قوم اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ لکم، یہ وہ سرزمین ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے کہ تم اس کے باسی بنو گے، تم اس کے مالک بنو گے۔ جاؤ جہاد کرو، دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی تمہیں فتح نصیب ہوگی۔ فلسطین میں تو بڑے بڑے جابر لوگ رہتے تھے، فرمایا جاؤ، جاتے ہی تمہیں اللہ فتح نصیب فرمائے گا۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور خبردار پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، اپنی پیٹھوں کے بل پھر نہ جانا، دوڑ نہ جانا۔ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اگر تم واپس پلٹ آئے نا تو بہت بڑا گھاٹا اٹھاؤ گے۔ قوم نے جب سنا نا کہ ہمیں جہاد کے لیے لے جایا جا رہا ہے، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے پیارے موسیٰ ہمیں کس مصیبت میں ڈال رہے ہو؟ تم کہتے ہو کہ وہاں داخل ہو جاؤ، وہاں تو لوگ بڑے بڑے زبردست لوگ ہیں، وہ تو بڑا مار دینے بڑا کٹ دینے، کیویں اندر جائیے؟ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اے موسیٰ جب تک وہ وہاں سے نکل نہیں جاتے ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہم نہیں وہاں جائیں گے، پہلے انہوں نے کڈ تاکہ بڑے آرام سے ہم فلسطین فتح کر لیں۔ کہیں فتح اس طرح بھی ہوتی ہے، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے پھر ہم چلے جائیں گے۔
پھر ہم بیت المقدس کو فتح کریں گے۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، ساری قوم تو اس طرح نافرمانوں کی نہیں تھی، کچھ لوگ اللہ سے ڈرتے بھی تھے۔ ان میں سے دو بندے بولے، دو جن پر اللہ نے انعام کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، اوے ہمت تو کرو، دروازے تک تو چلو، چلو دروازے تک۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو جیت بھی تمہاری ہوگی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور جب نبی کہہ رہا ہے تو اللہ پر ہی بھروسہ رکھو اگر تم ایمان والے ہو۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، انہوں نے کہا نا موسیٰ نا، جب تک وہ قوم عمالقہ جبار زبردست لوگ وہاں موجود ہیں نا، ایسا نہیں ہو ورنہ۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں چلے جاؤ، تم جا کے پہلے جہاد کرو، قتال کرو، شہر کو ان بدماشوں سے خالی کر دو، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے۔ یہ کس کا جواب تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کا جواب تھا۔ ایک تھے جناب موسیٰ کے صحابہ، ایک تھے میرے مصطفیٰ کے صحابہ۔ سرکار مدینہ طیبہ سے نکلے، پاس سامان بھی نہیں تھا، نکلے کس لیے تھے کہ قافلہ پر قابو پانا ہے، قافلہ میں سامان ہے جو ہمارے خلاف استعمال ہوگا، تو چلو ہمارے پر استعمال نہ ہونے پائے وہ سامان، قافلے پر قبضہ کرو۔ بغیر تیاری کے ساتھ نکلے، سامان کتنا تھا؟ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، یہی سامان تھا۔ بدلنے آئے تھے وہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ اب قافلہ تو نکل گیا، ادھر سے کافروں کی فوج ابو جہل کی قیادت میں آ گئی۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا، صحابہ سے مشورہ کرنا شروع کیا، بتاؤ کیا کریں؟ ابو بکر بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ جو دل میں آئے فیصلہ کیجئے، ہم اطاعت کریں گے۔ عمر بولے یا رسول اللہ جو دل میں آئے فیصلہ کیجئے، ہم مانیں گے۔ حضرت عثمان تو مدینہ طیبہ میں اپنی بیوی حضرت رقیہ کی خدمت کر رہے تھے، وہ بیمار تھے۔ سرکار نے فرمایا عثمان یہیں رہ کر میری بیٹی اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، جتنا ثواب جانے والوں کو ملے گا اللہ تعالیٰ تمہیں میری بیٹی کی خدمت کی وجہ سے اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ علی مرتضیٰ بولے آقا آپ کی جو مرضی کریں، ہم آپ کی تابعداری کریں گے، قافلے کے پیچھے جانا ہے تو پیچھے جائیں گے، لڑنا ہے تو ان سے لڑیں گے۔ لیکن سرکار پھر فرما رہے ہیں اشیروا الی
الیہ، اوے مجھے مشورہ دو کیا کروں، اوے مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو، بار بار کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ طیبہ کے لوگ جب بیعت عقبہ ثانیہ کے لیے آئے تھے نا، اس میں کچھ شرطیں طے کی گئی تھیں کہ تم یہ کرو گے۔ انہوں نے ایک شرط یہ بھی لکھی تھی کہ یا رسول اللہ، جو آپ کا دشمن ہوگا آپ سے لڑنے ہمارے پاس آئے گا، ہم آپ کے ساتھ مل کر مقابلہ کریں گے۔ یہ شرط نہیں تھی کہ باہر نکل کے بھی جہاں آپ کہیں گے ہم لڑیں گے۔ سرکار اس لیے فرما رہے تھے اشیرو الیہ، اشیرو الیہ، اوے مجھے مشورہ تو دو میں کیا کروں۔ اب ایک انصاری صحابی حضرت مقداد کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا آپ کا اشارہ ہم انصار کی طرف ہے؟ سرکار نے فرمایا بے شک میرا اشارہ تمہاری طرف ہے۔ انصار کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے حضرت مقداد بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم کوئی موسیٰ کی امتی تھوڑی ہیں جو یہ کہہ دیں گے تو اور تیرا رب جا کے لڑے۔ یا رسول اللہ، آپ حکم دیں گے تو سمندر میں گھوڑے ڈال دیں گے، جہاں پر آپ حکم دیں گے وہیں پر ہماری تلواریں اپنے کمالات دکھائیں گی۔ اللہ یا رسول جنتی جنتی۔ تو بھئی یہ اللہ نے مصطفیٰ کے صحابہ کو عظمت دی ہے اور شان دی ہے۔ ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ اچھا، ایک جگہ یہ جو نعرہ لگایا نا زاہد نے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ نعرہ تو قرآن میں ہے نا، کہ جو فتح مکہ سے پہلے مومن ہوئے وہ بھی، جو فتح مکہ کے بعد مومن ہوئے وہ بھی۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، خواہ پہلے والے ہیں خواہ بعد والے ہیں۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، یہ اللہ نے جنت کا وعدہ کیوں کیا ہے؟ آگے الفاظ ہیں واللہ خبیر بما تعملون، اور تم نے مرتے دم تک جو جو عمل کرنے ہیں میں اللہ ان سب کو جانتا ہوں، سب کی خبر رکھتا ہوں۔ اسی وجہ سے میں اللہ اعلان کرتا ہوں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى،